السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ مزمل شریف کی بابرکت عمل سے جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی ارواح سے ملاقات کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح ہم ان کی روح سے ملاقات کر سکتے ہیں سورہ مزمل کے ذریعے۔ دیکھیں سامعین، ہمارے بڑے ہمارے بزرگوں کا ہم پہ جتنا حق ہے وہ ہم اپنی پوری زندگی بھی ان کی خدمت کر سکیں تو وہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے توبہ کا کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ نہ تو اپنی ایک نیکی زیادہ کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے کوئی گناہ کو کم کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے وسیلہ بنیں کہ ہم ان کے اگر وہ وہاں پہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کے ہم پہ 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آتے تھے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہم اسی طرح ان کی عزت و احترام کریں جس طرح ہمارے بڑے ان کا کرتے تھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہمارے پاس آئیں اور ہم سیدھے منہ ان سے بات ہی نہ کریں، تو اس سے ہمارے بڑوں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ زندگی میں کوئی نیک کام کر رہے تھے، صدقہ جاریہ کوئی کام کر رہے تھے، جیسا کہ وہ ہر جمعرات کو کوئی مسجد میں پیسہ دیتے تھے یا کہیں بھی کوئی چیز دیتے تھے نیکی کے لیے، یا جو کوئی نیکی کا کام کرتے تھے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے جانے کے بعد بھی اس کام کو ویسے ہی جاری رکھیں جیسا کہ انہوں نے اپنی حیات میں رکھا تھا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم درود و سلام ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کی قبر پہ جایا کریں اور ان کو ہدیہ کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کی وجہ سے ان کو جو وہاں پہ کوئی عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کی برکت سے ان کے عذاب کو دور فرما دے۔ اب یہاں پہ ایک بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑا ولی تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کا ایک باغ تھا، تو وہ باغ جب پھل تیار ہو جاتا تھا وہ 3 حصے کرتا تھا، یعنی ایک حصہ اپنے گھر میں رکھتا تھا، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ایک حصہ غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ فوت ہو گیا، جو اس کے بیٹے تھے انہوں نے کہا تھا ہمارا والد تو پاگل تھا، اتنا خرچ کرتا تھا۔ انہوں نے تینوں حصے ہی اٹھائے اور اپنے آپس میں بانٹ لیے، اور نہ ہی کوئی صدقہ خیرات کیا اور نہ ہی کچھ کیا۔ اور ہوا قدرت کا کرنا کیا ہوا کہ اس باغ میں آگ لگ گئی اور وہ سارا کا سارا باغ ہی جل گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے بڑے جس کام کو کنٹینیو رکھے ہوئے تھے، ان کے جانے کے بعد ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اسی طرح جس طرح ان کے معاملات تھے اسی طرح ہم بھی، اور جو غریبوں مسکینوں کو وہ دیتے تھے اسی طرح ہم بھی حسب توفیق دیتے رہیں۔ تو آج کا عمل سورہ مزمل شریف سے ان کی ارواح سے ملاقات کا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے والدین اگر ہمیں بچپن میں نہ سنبھالتے تو آج ہم اس مقام پہ کھڑے نہ ہوتے۔ ان کی وجہ سے آج ہم کسی بھی مقام پہ ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم جیسے ہی قبر پہ مٹی ڈال کے قبرستان سے باہر نکلیں اور ان کو بھول جائیں، یہ ایسا ہمارا فرض نہیں بنتا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو اپنے اچھے اور برے ہر وقت میں ان کو یاد رکھیں، درود و سلام ان کو ہدیہ کرتے رہیں، تاکہ ہمارا جو پڑھنا پڑھانا ان کو پہنچتا رہے اور آگے جو ان کے منازل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان میں آسانی پیدا فرمائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی تب تک توبہ کا وقت ہے، اور وہ چلے گئے ہیں، وہ نہ تو اپنی نیکی زیادہ کر سکتے ہیں نہ گناہ کم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے فرض یہ بنتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہر روز پڑھ کے، ایک دفعہ درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے کہ ایک دفعہ بھی روز ہم درود پاک پڑھ کے ان کو ہدیہ نہیں کر سکتے؟ اتنا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیاں ہمارے لیے وقف کر دی۔ اب ماں باپ اپنی زندگی واحد اپنے بچوں کے لیے ہی گزارتے ہیں، تو ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کم از کم 7 مرتبہ روز ہی ان کو ہدیہ کریں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر جمعرات کی جمعرات ارواح اپنے گھروں پہ آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمارے لیے بھی کچھ کریں۔ اگر ان کی چیخو پکار ہم سن لیں تو ہمارے دل پھٹ جائیں، اتنی زیادہ وہ بیچارے چیخو پکار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں، لیکن ہم اپنے دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم ان کے لیے کیا کریں۔ تو آج کا یہ عمل ہے، اگر ہم کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ہمارے بزرگوں سے بڑوں سے ملاقات ہو جائے، کسی اولیاء اللہ سے ملاقات ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ مزمل شریف 12 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد پڑھ کے، یعنی اول آخر 11 مرتبہ درود تاج شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے اور درمیان میں 12 مرتبہ سورہ مزمل شریف، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود تاج شریف پڑھ کے آپ نے جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کی ارواح کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بغیر کسی کے ساتھ بات کیے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ کی ان کی ارواح سے ملاقات ہو جائے گی اور ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ان کو ملے گا۔ اگر ان کی کوئی پریشانی وہاں پہ ہوئی تو ہمارا اس سورہ مزمل پڑھ کر ان کو ہدیہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے معاملات میں آسانی فرمائیں گے۔ ہمارے لیے پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے اب تک ہمیں نہیں چھوڑا، اس طرح تو بھی ان کو نہ چھوڑ، ان کے ہر قدم میں ان کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمارا ثواب ان کو بھیجنے کی برکت سے ہمارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ہی سارا کا سارا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ دے، تو بھی ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ تو 12 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود تاج، 12 دن تک یا 11 دن تک آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے بزرگوں کی ارواح سے ملاقات ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کی برکت سے ان کے معاملات میں بھی آسانی فرمائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد وآل محمد۔